حکومت پاکستان نے زراعت کی ترقی کے لیے ملک میں وقتاً فوقتاً زرعی ادارے بھی قائم کیے ہیں، جن کا مقصد زراعت کے متعلق جدید ریسرچ کرنا اور زراعت کو جدید طریقے پر استوار کرنا ہے۔ ان اداروں میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، زرعی یونیورسٹی بھاولپور، زرعی انسٹیٹیوٹ لاڑکانہ، اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایگریکلچر ریسرچ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، پاکستان غذائی اور زرعی اجناس میں خود کفیل ہیں۔ کئی زرعی وسائل پاکستان میں ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے پاکستان نہ صرف اپنے ملک کی غذائی کمی کو پورا کر رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو برآمد کر کے کثیر زرعی مبادلہ بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے زرعی وسائل میں کپاس، گنا، تمباکو، گندم، چاول، پھل، سبزیاں، تیل کے بیج وغیرہ شامل ہیں، جن کا مختصر طور پہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کپاس کے بارے میں۔ کپاس ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوطی اور مستحکم بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ کپاس کو پاکستان کا نقدی ریشہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گنے کی۔ گنا پاکستان کے چاروں صوبوں میں بویا جاتا ہے۔ گنا شکر سازی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ گنا پاکستان کی نقد آور فصل میں شامل ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت سے زائد شکر پیدا کرتا ہے، جس کو برآمد کر کے قیمتی زرعی مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ گنے کی باقیات سے یعنی گنے کے چھلکوں سے کاغذ بنایا جاتا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں گندم کی۔ گندم پاکستان کی بنیادی غذائی جنس ہے۔ گندم کی پیداوار کا تقریباً 3/4 حصہ صوبہ پنجاب سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن گندم میں پاکستان کی خود کفالت کا انحصار پانی کی فراہمی پر ہے۔ چاول پاکستان کی اہم غذائی جنس۔ پاکستان بہت عمدہ قسم کے چاول میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ اسے دوسرے ممالک میں بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جوار، باجرہ، مکئی، مختلف اقسام کی دالیں، جو یا سبزیاں، پھل وافر مقدار میں نہ صرف ملک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں بلکہ ان کو دوسرے ممالک کو فروخت بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کئی زرعی اجناس میں خود کفیل ہونے کے باوجود کئی طرح کے زرعی مسائل کا بھی شکار ہے۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہمارے ہاں کاشتکار اور کسان غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ نہ صرف جدید زرعی تعلیم سے ناآشنا ہیں بلکہ اس کی وجہ سے جدید مشینی استعمال سے بھی ناواقف ہیں۔ اکثر دیہی علاقوں میں اب بھی کاشتکاری کے لیے پرانے طریقے استعمال ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے کئی نہری علاقے سیم اور تھور کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زرخیز زمینیں ناقابل کاشت ہوتی جا رہی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا زرعی محکمہ بھی مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ کردار ادا نہیں کر رہا۔ زرعی محکمہ نہ کسانوں کو آسان اقساط پر قرض فراہم کرتا ہے کہ وہ مشینیں خرید کر جدید خطوط پر کھیتی باڑی کر سکیں یا اچھی قسم کی کھاد اور بیج خرید سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کسان آج بھی نہ صرف تعلیم سے ناآشنا ہیں بلکہ مشینوں کے استعمال سے بھی ناواقف ہو گئے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ حکومت زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت پاکستان نے مختلف ادوار میں زرعی اصلاحات اور 5 سالہ منصوبوں میں زراعت کو ترقی دینے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اب ہم مختصر طور پہ نظر ڈالتے ہیں ان زرعی مسائل کو حل کرنے کے اقدامات پر جو حکومت نے وقتاً فوقتاً کیے ہیں۔